عورتیں غیر مردوں کو دیکھنے سے پرہیز کریں، کیونکہ اس میں مرد آتے ہیں، تو غیر محرم مردوں کو عورتیں نہ دیکھیں۔ کیوں کہ سورہ نور میں جہاں آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب، اے نبی، مومنوں سے کہہ دو کہ نگاہیں نیچی رکھا کرے۔ وہیں اگلی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی فرمایا ہے، اے محبوب نبی، مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ نگاہیں نیچی رکھا کریں، یعنی غیر مردوں کو نہ دیکھا کریں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 26537، سنن ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 4112 اور ترمذی شریف میں حدیث نمبر 2778، مسلمانوں کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اور میمونہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، وہ ہماری مسلمانوں کی ماں ہیں، یعنی ہماری دو مائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھیں۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، جو مسجد قباء کے مؤذن تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پردے کا حکم فرمایا، یعنی پردے میں جاؤ۔ تو میں نے عرض کیا، حضور وہ تو نابینا ہیں، اندھے ہیں، ہمیں دیکھ اور پہچان نہیں سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو اور کیا تم ان کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ پلیز، اسپیشلی مائی ڈیئر سسٹرس، میری ماؤں بہنوں بچیوں، آپ خاص طور پر اس پوائنٹ کو نوٹ کر کے رکھیں۔ کیا دنیا کی کوئی عورتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے زیادہ پاک، پارسا، مقدس ہو سکتی ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ کوئی متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے، وہ بھی نابینا؟ لیکن آقا علیہ السلام نابینا مرد سے بھی پردے کا حکم فرما رہے ہیں، اور جب انہوں نے کہا حضور یہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم تو ان کو دیکھ رہی ہو۔ تو پتہ چلا کہ عورتیں بھی غیر مردوں کو نہ دیکھا کریں۔ بہت ساری پردے دار عورتوں کو ہم نے دیکھا ہے، چلمن کی اوٹ سے، پردے کی اوٹ سے جھانک کے مردوں کو دیکھا کرتی ہیں۔ یاد رکھیں، مولوی ہو، مقرر ہو، نعت خواہ ہوں، پیر صاحب ہوں، غیر محرم ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، مریدنی کا بھی پیر سے پردہ ہے، شاگردہ کا بھی استاد سے پردہ ہے۔ جو پیر اپنی مریدنی کو اپنے سامنے آنے سے بے پردہ سامنے آنے سے نہ روکے، ان سے مصافحہ کرے، ان کو ہاتھ چموائے، وہ فاسق ہے، فاسق ہے، فاسق ہے، چاہے وہ کسی بھی خانقاہ کا ہو، کسی سلسلے کا ہو۔ تو جو پیر، اور ایک مزے کی بات کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو ہماری بیٹی ہو گئی، یا یہ تو ہمارے باپ ہو گئے، تب ان ذرا پیر صاحب سے کہیے کہ اپنے مریدوں کے لیے اپنی بیوی کو بھی بے پردہ کریں، وہ بھی تو ان کی اماں ہو گئی، ان کو کیوں چھپا کے رکھتے ہیں؟ اگر آپ کے لیے آپ کی مریدنیاں اور مریدوں کی بیٹیاں، بہنیں، بیویاں اگر آپ کے لیے بیٹی بن گئی ہیں اور پردہ جائز ہو گیا ہے، تو پھر آپ اپنی پیرانی صاحبہ کو کیوں پردے میں چھپا کے رکھتے ہیں؟ ان کو بھی اپنے مریدوں کے سامنے ظاہر کر دیا کریں کہ ان کی تو وہ ماں ہو گئی نا، اور پھر اپنی بیٹیوں کو بھی چھپا کے نہ رکھا کریں اپنی مریدوں کے سامنے، کیونکہ وہ تو ان کی بہنیں ہو گئی۔ یہ سب شیطانی چونچلے ہیں، یہ نفس کی چالیں ہیں۔ تو آپ نے سنا نہیں کہ صحابی سے پردہ حضور کی بیویوں کا، جب صحابہ جیسے مقدس مردوں، متقی پرہیزگار مردوں کا، اور ازواج مطہرات جیسی مقدس عورتوں سے پردہ ہو سکتا ہے، تو پھر آج کے زمانے کی عورتیں کہاں سے وہ گارنٹی اور ضمانت لائیں گی جو کہتی ہیں کہ پردہ تو نگاہوں کا ہے، پردہ تو آنکھوں کا ہے؟ کیا وہاں یہ بات نہ تھی؟ یہ حدیث شریف میں تبرکاً آپ کو عربی میں سنا دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ام سلمة رضی اللہ عنہا قالت كنت عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعنده میمونة رضی اللہ عنہا فاقبل ابن ام مکتوب رضی اللہ عنہ وذلك بعد ان امرنا بالحجاب فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم احتجبا منه فقلنا یا رسول اللہ الیس اعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم افعمياوان انتما الستما تبصرانه۔ اور پیارے مسلمانوں، ہم نے خود تجربہ کیا ہے کہ ٹی وی اور ویڈیو پر خوبصورت پیروں، سیدوں، مقرروں، عالموں، نعت خوانوں کو دیکھ کر بھی لڑکیاں اور عورتیں شہوت اور نفسانیت سے دیوانی ہو جاتی ہیں، بلکہ وہاں تو فتنہ ڈبل ہو جاتا ہے کہ آواز اور انداز کی بھی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ بسا کی آفت از گفتار خیزد، کبھی کبھی دیدار سے وہ فتنہ نہیں اٹھتا جتنا آواز اور بات چیت سے فتنہ اٹھتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا، اور کس کو فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو۔ ایک طرف اسی قرآن نے مسلمانوں کی ماں کہا ہے نبی کی بیویوں کو، مگر ان ماؤں کا بھی صحابہ سے پردہ تھا۔
इन पीरों को अकल लेना चाहिए, इन पीरों को होश के नाखून लेना चाहिए। कुरान ने उनको माँ कहा। ये तुमने जो बेटियां कहा, ये तो तुम्हारे अपने मुंह की बात है, कुरान ने नहीं कहा, शरीयत ने नहीं कहा। लेकिन नबी की बीवियों को तो कुरान ने माँ कहा है, मगर उसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को पर्दे का हुक्म था, सहाबा को उन माँओं से पर्दे का हुक्म था, हुजूर की बीवियों से। और फरमाया वला तख़दअन बिलक़ौल, किसी गैर महरम मर्द से बात करते वक्त लहजे में नरमी और मिठास ना रखो, लचक ना रखो। फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद, क्योंकि जिसके दिल के अंदर गुनाह का मरज है या शहवत का मरज है, लालच का मरज है, तो वो लालच करेगा। वक़ुलना क़ौलन मअरूफ़ा, भली बात सबसे कहो। अल्लाह करे कि हम सबको हिदायत हो और हम सब नसीहत लें, सबक हासिल करें। और ये डीपी पे जो अर्तगरल की और किसी उसी सीरियल की फ़ोटो लगाई है राशिद महमूद इरफानी साहब ने, इसका जवाब बिल्कुल कहीं से कहीं तक इसका भी जवाब साबित नहीं होता। ये सब शरीयत के खिलाफ, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत अल्लाह और रसूल की बात मानने में है। अर्तगरल जो भी आपने लगाया है, जो डीपी पर लगाया है मर्द और औरत का फ़ोटो, इसकी एक तो तस्वीर के ताल्लुक़ से हुर्मत, दूसरे ये है कि ये औरत भी आपके लिए गैर महरम है और ये मर्द औरतों के लिए गैर महरम है। तो डीपियाँ चेंज करें। और फिर एक चीज़, मैं अब अभियान और मिशन चलाने वाला हूँ। कुछ लोगों ने मेरी बात अभी तक नहीं मानी है, मेरे कहने के बावजूद। जब आपको मेरी बात नहीं माननी है तो मुझे इतनी एनर्जी खर्च करने की, इतनी मेहनत करने की, इतना टाइम लगाने की ज़रूरत क्या है? कुछ लोगों के कान पर अभी तक जूं नहीं रेंगी है। वैसे मोहब्बत और दोस्ती का दम भरते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, मोहब्बत का दावा करते हैं। तो कैसी मोहब्बत है कि जिसमें आपको अमल नहीं सूझ रहा है? तो ये दोस्ती, ये मोहब्बत जब आपको अमल पे आमादा नहीं कर रही तो किस काम की है? तो अपनी डीपियाँ चेंज करें, अपने थूथड़े, अपनी शक्लें ये डीपियों से हटा लें प्लीज़।